پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی کے بعد تیز بارش. لاہور میں سیاہ بادلوں سے دن میں رات کا سما, تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارش اور ژالہ باری. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. گجرانوالہ, شیخ پورہ, ننکانہ صاحب میں بھی بادل جم کر برسے. جہلم شہر اور گردنواہ میں موسلادھار بارش سے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے. وزیرآباد میں تیز بھارے سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی. کھڑی شریف, آزاد کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ٹھنڈی ہوائیں. عوام نے سکھ کا سانس لیا. اسلام آباد, راولپنڈی, چکوال, اٹک میں بھی بارش کی توقع. شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر پر بننے والا موسمی سسٹم فعال. آئندہ 3 سے 6 گھنٹوں کے درمیان گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. فیصل آباد, سرگودا میں بھی بارش کی پیش گوئی. محکمہ موسمیات کی ایڈوائزری جاری. کراچی میں دن بھر موسم شدید گرم رہنے کا امکان. درجہ حرارت 31 ڈگری, شدت 39 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے. ہوا میں نمی کا تناسب 74% ہے. اندرون سندھ ہیٹ ویو کی پیشگوئی. سکھر, جیکوباد, لاڑکانہ, دادو اور خیرپور میں پارہ 50 ڈگری تک جانے کا خدشہ. تھر پارکر, حیدرآباد, میرپور خاص اور سانگھڑ میں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ سکتا ہے. شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت. امریکہ ایران امن معاہدہ پھر لٹک گیا. امریکی صدر کی زیر صدارت جنگ بندی میں توسیع کے حوالے سے اجلاس بے نتیجہ ختم. وائٹ ہاؤس کی جانب سے اجلاس کی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق 2 گھنٹے جاری رہنے والے اجلاس میں ایران معاہدے پر ٹرمپ کا حتمی فیصلہ مؤخر ہو گیا. اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ جو جہاز آبنہ ہرمز میں ہماری شاندار اور بے مثال ناکہ بندی کی وجہ سے پھنس گئے تھے, اب وہ گھر واپسی کا عمل شروع کر سکتے ہیں. آبنہ ہرمز سے تمام آبی بارودی سرنگیں ختم کی جائیں گی. آبنہ ہرمز کا انتظام ایران اور عمان کے درمیان طے ہونا چاہیے. اب تک امریکہ کے ساتھ کوئی حتمی معاہدہ حتمی شکل اختیار نہیں کر سکا. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی کا بیان. کہا کہ ہم ایران کے عوام کے مفادات اور حقوق کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں. ہم نے 47 سال پہلے حکم کی زبان کو الوداع کہہ دیا تھا. مغربی فریقین میں سے کوئی بھی ایران کے بارے میں بات کرتے وقت حکم کی زبان نہیں بول سکتا. امریکی جسے سمندری محاصرہ کہتے ہیں وہ شروع سے ہی غیر قانونی اقدام تھا. امریکی ناکہ بندی, جنگ بندی کی خلاف ورزی اور جہاز رانی کی بین الاقوامی آزادی میں رکاوٹ تھی. عملی طور پر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اپنی باتوں پر عمل کریں گے یا محض میڈیا پر دعویٰ ہے. امریکہ نے ناکہ بندی ختم کی, اس کا مطلب ہے کہ اپنے غیر قانونی کام کو رکا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات. 2 طرفہ تعلقات اور مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر تبادلہ خیال. اعلامیہ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام, جنگ بندی اور ایران سے مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو سراہا. دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور امریکہ کے 2 طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اظہار اطمینان کیا. تجارت اور سرمایہ کاری, سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی سمیت باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا. اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ملاقات حوصلہ افزا رہی. پاکستان کی کوششوں سے امریکہ اور ایران مذاکرات کی ٹیبل پر آئے. مال کے حق میں پاکستان کو عظیم فتح ملی. بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہے ہیں. ابراہیمی معاہدے پر افواہیں گردش کر رہی ہیں. پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے. فلسطین کو تسلیم کرنے تک ابراہیمی معاہدے پر کوئی لچک نہیں دکھائیں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا 2 ٹوک اعلان. واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ فلسطین کے حوالے سے پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے. پاکستان امن کا معمار ہے. 47 سال بعد امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان کو عالمی افق پر نئی شناخت ملی ہے. پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کی بھارتی پالیسی ناکام ہو گئی. آزاد کشمیر میں مہاجرین کے نشستوں کا معاملہ. مظفر آباد میں آج اہم اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا. حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر کے نمائندگان شرکت کریں گے. اس رائے کے مطابق مہاجرین نشستوں سے متعلق آئینی, قانونی اور سیاسی پہلوؤں پر مشاورت کی جائے گی. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت. حکومت پاکستان کے اعلیٰ سطح کی مذاکراتی کمیٹی مظفر آباد میں موجود. رانا ثنا, امیر مقام احسن اقبال اور راجہ پرویز اشرف مذاکراتی عمل کا حصہ. ڈاکٹر قمر زمان قائرہ, ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور سردار محمد یوسف کی کمیٹی میں شامل ہیں. چودھری یاسین, شاہ غلام قادر اور سردار عتیق احمد خان بھی مشاورت سے متوقع ہے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی 31 مئی کی ڈیڈ لائن کے بعد مشاورتی عمل تیز ہو گیا.
साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को स्कर्दू जाने से रोक दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एयरपोर्ट जाने के लिए रुकावटें अबूर न कर सके, वापस घर चले गए। कहा कि हम रास्ते में खड़े रहे, एयरपोर्ट के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। रश के बायस दीगर लोगों की फ्लाइट्स भी रह जाएंगी। ये चाहते हैं कि हम पहुंच न पाएं, पता नहीं कैसे मुल्क चला रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल सस्ता। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर की कमी। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपए 78 पैसे, डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 41 रुपए 44 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी का तेल 272 रुपए फी लीटर मिलेगा। शहबाज शरीफ ने कौम से वादा किया था कि जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। ट्रॉफी की रौनमाई कर दी गई। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी की रौनमाई के साथ फोटो शूट कराया। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारी तैयारी अच्छी है। बाबर आजम के आने से मिडिल ऑर्डर को इस्तेकाम मिलेगा। टीम को जितवाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे।